اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر یہ ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں نا یہ درست نہیں ہے، لیکن ادھر ایک یہ بات بھی آ گئی کہ دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور اس طرح سے پکارنا. آگے پیچھے آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ کے رسول کو ایسے چیخ چیخ کر ایسے بات نہ کرو، اللہ کے رسول سے اس انداز میں بات نہ کرو جیسے تم میں سے بعض سے بات کرتا ہے. تو یا محمد کا لفظ اس میں تمام مفسرین فرماتے ہیں یا محمد، اور ان نے کیا کہا تھا آگے بھی ہے، ان دیاتیوں نے کیا کہا تھا یا محمد اخرج، اے محمد باہر آئیے اے محمد. اللہ نے کہا کہ یہ جو اس طرح سے پکارتے ہیں نا ان میں عقل نہیں ہے. تو وہ جو یہ مساجد کے اندر اتنا بڑا بڑا لگایا ہوا ہوتا ہے یا محمد یا اللہ یا محمد، یہ عقل سے فارغ لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے منع فرمایا. مفسرین کو دیکھو اٹھا کر، مفسرین کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا محمد. ادھر ہمارے پر تو گستاخی کے فتوے لگاتے ہو کہ یا نہیں بولتے اور خود گستاخیاں کر رہے ہو. ہاں یا رسول اللہ کہہ دو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یا رسول اللہ کہہ دو، لیکن یا محمد. پھر بھی علماء نے فرمایا کہ یہ یا کا جو لفظ ہے یہ مہم شرک ہے، اس سے شرک کی بو آتی ہے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے. لیکن اگر کوئی شرک کی وجہ سے نہیں کہتا، ایسے ہی کہہ دیتا ہے، فرط محبت میں کہہ دیتا ہے، اپنے خیال تصور کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاضر کر کے تصور میں اور یہ سوچ کر کہ یار میں یہ جو یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے رسول تلک اللہ پہنچا دے میری آواز کو فرشتوں کے ذریعے جیسے بھی پہنچا دے. اگر یہ تعویل کر کے کرتا ہے تو مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے. ڈائریکٹ مشرک کا فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، مماتیوں کی طرح بس ٹھک کر کے مشرک کا فتویٰ لگا دیا. ان کی تو بندوق کی نالی پر پہلی گولی شرک کا فتویٰ ہے، سب شرک. ان کے علاوہ ساری دنیا صرف وہ توحید پرست ہیں، باقی سارے مشرک ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تعویل جہاں پر مسلمان کے قول کی جدھر تعویل ہو سکتی ہے ادھر تعویل کرنی ہے، تعویل کرنی ہے، چاہے وہ تمہارا مخالف کیوں نہ ہو، مخالف فرقے کا کیوں نہ ہو، اس کے قول کی تعویل کی جائے گی. یہ طریقہ جو ہے یہ معتدل طریقہ ہے اور یہی علماء اہل السنہ والجماعت کا طریقہ ہے اور یہی حنفیہ کا طریقہ ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شامی میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے اندر 99 وجوہات کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو وہ ایک وجہ کو ترجیح دے کر 99 وجوہات کو چھوڑ دو. ایک وجہ کو ترجیح دے کر 99 وجوہات کو چھوڑ دو، تعویل کرو اس کے اقوال کی. جہاں تلک ہو سکے تعویل کی جائے گی، جہاں تلک ہو سکے تعویل کی جائے گی. ہاں المدد یا غوث الاعظم یہ بعد میں ہوگا تو بتاتے ہیں. خیر ہم تو یہی کہتے ہیں نا یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر وہ یہی سوچ کر آواز لگاتا ہے کہ غوث الاعظم سن رہے ہیں دور سے تو یہ تو شرک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یاد رکھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں یہاں سے پکاروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سنیں گے، جس کے اندر دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ درود پڑھنا وہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں سے اگر درود پڑھو گے رسول اللہ تلک پہنچائی جائے گی. درود کے علاوہ میں باتیں کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ خود سن لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا درود کے بارے میں بھی اگر یہ سوچ لے کہ درود بھی خود سن لیں گے تو یہ بھی شرک ہے. یہاں تک نہیں سن سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ روزہ مبارک کے پاس اگر قریب کوئی پڑھے گا تو سنیں گے. تو ادھر ایک اعتراض بھی وہ کرنے والے کرتے ہیں کہ بھائی اگر روزہ اقدس کے پاس پڑھے گا کتنے پاس سے پڑھے گا، کتنے اس سے پڑھے گا، کتنی لمٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. تو علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ عام ہے کہ جتنا زندہ انسان جتنے دور سے آپ کی آواز، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کہنے پر آپ درود کتنی آواز میں پڑھ رہے ہو. جتنی آواز اتنی اگر بلند آواز ہے کہ زندہ انسان جو دنیا میں ابھی دنیا کی پشت میں موجود ہے اس وقت وہ آپ کی بات سنتا ہے، جتنے دور سے اتنے لیول سے کہتے ہو تو اللہ کے رسول بھی سنیں گے. اور اگر سامنے بیٹھا ہوا انسان بھی نہیں سن رہا اتنے دور سے آپ کہہ رہے ہو تو وہاں سے پھر فرشتے لے کر جائیں گے. یعنی عام ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے روزے کے اتنے قریب ہو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیاوی حیات کے ساتھ دنیا کی پشت پر ہوتے اور آپ کہتے اور اللہ کے رسول سن لیتے تو خود سنیں گے. اور اگر دور سے کہتے تو اللہ کے رسول نہ سن پاتے تو ملائکہ لے کے جائیں گے. بس یہ عام بات ہے. خیر اس کے علاوہ باتیں پہنچانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ خود سنتے ہیں تو یہ تو شرک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پھر مدد کا توقع کرنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یا مدد کی توقع کرنا، تو دیکھو قرآن کی پہلی سورہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں اللہ نے فرمایا تیری مدد، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو
استعانت غیر اللہ سے طلب کرنا یہ تو ہے ہی شرک، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پاگل کا بچہ یہ عقیدہ رکھ کر کہے کہ میں دور سے پکاروں گا اور اللہ سنا دے گا اور فرشتے لے جائیں گے اور جو ہے نا غوث الاعظم میری مدد کر دیں گے، وہ میری استغاثہ کر دیں گے، تو اس پر آپ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہو. لیکن گمراہی پھر بھی ہے، کیونکہ مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی ہے مدد کرنے والا، اللہ ہی ہے، تو پھر بھی گمراہی تو ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. خیر